کہ اسی سال جو ہے یہ 14 اگست کو مجھے جو ہے وہ سول ایوارڈ تمغہ پاکستان جو ہے وہ بھی دیا گیا ہے، جو کہ انشاءاللہ جو 23 مارچ کو جو ہے نا وہ ایکچولی ابھی اناؤنس ہوتا ہے اور بعد میں کنفر ہوتا ہے 23 مارچ کو۔ ناظرین محترم، اس وقت ہم موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر عامر سعید بٹی صاحب کے ساتھ۔ آپ چیئرمین ہیں قائد اعظم یونیورسٹی کیمسٹری ڈپارٹمنٹ کے اور کیمسٹری کے ایچ او ڈی بھی ہیں۔ بہت زیادہ پڑھی لکھی شخصیت ہیں، بہت زیادہ انٹلیکچوئل حلقوں میں جانے پہچانے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک بہت ہی خوبصورت شخصیت ہیں۔ آئیے ان کی شخصیت کے جو حصے ہیں ان کے بارے میں کچھ آپ کو معلومات دلواتے ہیں، اور لازمی بات ہے کہ آج ہمیں ان سے کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ طبیعت کیسی ہے؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا کہ آپ نے خادم ناچیز کو وقت دیا، اور ہمیں قائد اعظم یونیورسٹی کی بہت سی ایسی جہتیں ہیں جو آج سیکھنے کو ملیں گی۔ تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ کیسے بچپن گزرا، کیسے لڑکپن گزرا، کیسے آگے بڑھے، کیسے یہ ساری جو جرنی تھی جو بہت مشکل تھی۔ لازمی بات ہے کہ آپ نے ایک ساری زندگی گزار کے یہاں تک پہنچے ہیں، تو کیسے رہی اور کیسے اس کو آپ سمرائز کرتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ بہت تھوڑا وقت ہے جس میں آپ سمرائز کریں گے، لیکن مشکل تو ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ سمرائز کرنے میں کامیاب رہیں گے۔ بچپن کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ میں ڈائریکٹلی تیسری کلاس میں داخل ہوا تھا، کیونکہ میری خالہ جو تھی وہ ہیڈ مسٹریس تھیں، تو انہوں نے بچپن سے نا مجھے بالکل شروع سے 2-3 سال سے نا جو ہے پڑھانا شروع کر دیا، اور اس لیے جو کچھ ٹائم ضائع ہوتا ہے جو جیسے آج کل کے جی ہے یا پریپ وغیرہ میں، تو وہ سارا ٹائم میرا بچ گیا۔ اور اس کے بعد جب مجھے ایک دفعہ لکھنا پڑھنا آ گیا، اردو انگلش وغیرہ، تو اس کے بعد سے میں نے کوئی کتاب کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ مجھے یاد ہے، آپ کو شاید تھوڑی سی حیرت ہو، کہ میں نے بالکل بچپن میں یہ جیسے الف لیلہ ہزار داستان جو اتنی موٹی ہوتی تھی وہ، اور یہ پطرس کے مضامین یا جو بھی مجھے بڑوں کی کتابیں ملتی تھی وہ پڑھ دیتا تھا۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کی تمام تفاسیر جو بھی اویلیبل تھیں وہ، اور اس کے علاوہ جو ایون جو بعد میں میٹرک تک جو تھا، ایف ایس سی تک جو بچوں کے ناول ہوتے ہیں عمران سیریز کے، جاسوسی ٹائپ ناول یا اس طرح اور ناول، وہ بھی میں نے پڑھ دیے، وہ بہت جو ہے۔ تو اس کے بعد اس طرح ہوا کہ میں میٹرک میں نے 14 ایئرس کی ایج میں کیا، اور اس کے بعد میں نے ایف ایس سی میں داخلہ لیا۔ ان دنوں بھی اسی طرح پڑھنے کے چکر میں مجھے یہ اینک کا تھوڑا سا آئی سائٹ کی ویکنیس ہوئی، تو میں نے ایک کتاب تھی، اس کا عنوان تھا کہ اینک سے نجات پائی ہے، تو اس میں کچھ ایکسرسائزز تھی۔ آنکھ کے 6 مسلز ہوتے ہیں، تو ان کی نا ان کو اوپر نیچے دائیں بائیں اس طرح ان کو روٹیٹ کرنا تھا۔ تو ظاہر ہے کسی انسٹرکٹر کے بغیر وہ نہیں کرنا چاہیے تھا، تو میں نے وہ کیا، تو یہ ہو گیا کہ مجھے جو ہے نا وہ ایک ڈپلوپیا ہو گیا۔ جب میں نے ایف ایس سی کا ایگزام دیا نا، تو اس وقت وہ دو تو نظر آ رہے ہوتے تھے ایک بجائے، تو اس سے جو ہے نا میرا وہ ذرا ایفیکٹ ہوا۔ تو اس کے بعد بی ایس سی کرنے کے بعد پھر میں ادھر قائد اعظم یونیورسٹی میں آ گیا، تو یہاں سے میں نے 1986 میں ایم ایس سی کی، اور اس کے بعد 88 میں ایم فل کیا، اور اس کے بعد میں پی ایچ ڈی میں انرولڈ ہو گیا، اور یہ تقریباً 1994 میں جو ہے نا وہ پی ایچ ڈی فائنل یعنی مجھے ڈگری وغیرہ مل چکی تھی۔ تو ایک تو یہ تھا کہ مجھے ایک تو یہ ہوتا ہے نا جیسے کہ ڈائلاگ ٹائپ ہے، یا بہت سے لوگ اکثر کہتے ہیں، لیکن مجھے واقعی ہی بچپن سے شوق تھا پڑھنے کا۔ کوئی کتاب کوئی چیز میں چھوڑتا تھا، اور اگر کوئی مجھ سے پوچھتا تھا نا کہ آپ کتنی دیر پڑھتے ہیں، یا کسی کو کیا کہیں گے کتنی دیر پڑھنا چاہیے، تو میں کہتا تھا کہ آل اویلیبل ٹائم، یعنی باقی چیزوں سے بچ کر۔ اور ایک ساتھ شاید ریزن بھی تھی کہ میں نے بچپن میں میرے والد صاحب کویت میں ہوتے تھے، تو مجھے بچپن میں نا میں نے وہ حج بھی کیا وہاں سے نا، اس حج بھی کرنے کا اتفاق ہوا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ کچھ تو میری ویسے نیچرلی یہ تھا کہ میری ایکسرسائز یا دوسری ایکٹیویٹیز وغیرہ وہ کم تھی، تو لیکن ایک دفعہ مجھے جو ہے نا وہ ایسے ہی پتنگ اڑانے کا شوق پیدا ہوا، تو میں نے پتنگ اڑائی، تو وہ کسی پاس کے سے اجی صاحب پتنگ اڑا رہے ہیں، تو میں نے وہ بھی چھوڑ دی۔ اس سے یہ ہوا کہ میری ساری جو تھی نا اٹینشن وہ پڑھنے کی طرف سے نا وہ ہو گئی، ڈائیورٹ ہو گئی، یعنی اور کوئی ایکٹیویٹی نہیں تھی جس کا ویسے تو مجھے بہت کوئی اس سے فرق نہیں پڑا، لیکن ہیلتھ وائز جو ہے نا وہ مجھے اس کا تھوڑا سا وہ رہا کہ وہ ایکٹیویٹیز ہوتی تو شاید زیادہ بہتر ہوتا۔ تو یہاں پر ایم ایس سی میں آنے کے بعد یہاں پر کافی جو
اس سے پہلے BSc تک تو آپ کو پتہ ہے کالجز وغیرہ میں پڑھائی بھی نہیں ہوتی، بہت کم پڑھایا جاتا ہے. تو یہاں پر آنے کے بعد جو ہے نا یہ تھا کہ یہاں پر ایک سسٹم ہے، سیمسٹر سسٹم، جس میں ہر کورس کے 3 سیشن ہوتے ہیں، اس کے بعد ٹرمینل ہوتا ہے. تو ایک بہت جو ہے نا وہ ایک بہت کہہ لیں بزی اور ٹائٹ شیڈیول ہو گیا. تو جس میں مجھے میرے لیے کوئی اتنی پرابلم نہ ہوئی. البتہ یہ تھا کہ مجھے یعنی وہ گھر سے باہر اسٹے کرنے میں ہاسٹل وغیرہ میں نا اس طرح کی پرابلم تھی. تو میں نے جو ہے تقریباً 3.7 GPA تھی میری MSc میں. اور وہ بھی اس طرح ہوا کہ درمیان میں ایک سیمسٹر کے لیے میں جو تھا، میری سسٹر تھی ادھر پنڈی میں ان کی طرف چلا گیا، کیونکہ ہاسٹل کے جو تھے نا وہ کھانا وغیرہ بہت سے پرابلم تھے. تو ادھر چلا گیا. تو ادھر یہ ہوا کہ 2 دفعہ میری جو تھی نا وہ بس مس ہو گئی. تو وہ بہت لیٹ پہنچا. تو ویسے بھی وہ یہ جو فال سیمسٹر ہوتا ہے نا، سردیاں جس میں ہوتی ہیں، تو اس میں ہوتا ہے کہ جب میں آ کر کچھ لکھنے کی کوشش کرتا ٹرمینل پیپر میں، ٹرمینل کے ایگزام مس ہوئے تو وہ بھول جاتا. تو اس وجہ سے نا میری GPA ورنہ 4 جہاں پر A گریڈ ہوتا ہے نا وہ تو میری ہو جانی تھی، اس طرح 3.7 پر وہ رہ گئی. پھر یہ تھا کہ ہمارے وقت میں جو ہے یہاں پر MSc میں بھی ریسرچ پروجیکٹ ہوتا تھا. یعنی اب بعد میں وہ ختم کر دیا گیا کہ اس کی جگہ پریکٹیکل شروع ہو گئی، کیونکہ اتنے لوگوں کو پروجیکٹ کروانا، اس میں بہت زیادہ چیزیں. تو وہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا. تو میرا پہلا جو کام تھا وہ آئسولیشن پر تھا. یعنی ایک پلانٹ تھا آئیپومیا کارنیا. تو وہ پلانٹ لے کر پہلے اس کو ڈرائی پہلے لے کر آنا تھا، پھر اس کو ڈرائی کرنا تھا، پھر اس کے پیسز کرنے تھے، پھر اس کے بعد ان کی ایکسٹریکشن کا کام تھا. اور اس میں ایک تھن لیئر کرومیٹوگرافی اور کالم کرومیٹوگرافی یوز ہوتی ہے. تو بہرحال کافی جو تھا مجھے کورسز سے زیادہ جو تھا نا وہ ریسرچ کے کام کا جو تھا نا وہ زیادہ یعنی برڈن سا فیل ہو رہا تھا. تو اور یہ وقت بھی آیا کہ جب میں اتنا زیادہ مجھے وہ رات کو بھی آ کر وہ کام کرنا پڑتا تھا. تو مجھے MPhil میں پہلے مجھے کہا کہ مجھے جو کورس ورک ہے یہ مجھے ٹھیک ہے، اگر کوئی مجھے MPhil کی ہاف ڈگری بھی دیتا ہے نا تو ٹھیک ہے، میں وہ لیب ورک نہیں کروں گا، کیونکہ پہلے والا تجربہ کچھ بہت ڈیفیکلٹ تھا. لیکن وہ تو اس وقت تھا. لیکن اس کے بعد جو بہت جو ہے وہ اللہ کا شکر ہے کہ لیب ورک میں جو ہے بہت زیادہ مزہ بھی آنے لگ پڑا، بہت محنت کی. تو میرا MPhil میں جو تھا وہ میرا A گریڈ تھا. تو اس کے بعد اس سے پہلے یہ تھا کہ میری ہر دفعہ یہ پنجاب پبلک سروس کمیشن میں یا FPSC میں نا سلیکشن ہو جاتی تھی، لیکن میں نہیں جوائن کر پاتا تھا کیونکہ وہ چھٹی وغیرہ کا کیونکہ ادھر میرا کام چل رہا ہوتا تھا. تو پھر ایک دفعہ میں نے یہ اسلام آباد کالجز کا یہ FPSC کے تھرو سلیکشن ہوئی تو وہ میں نے جوائن کر لیا. اور اس کے بعد پنجاب گورنمنٹ میں ڈائریکٹ سلیکشن بھی ہوئی اسسٹنٹ پروفیسر. تو وہ میں نے جو الما میٹر ہوتا ہے میرا جو کالج تھا جہاں سے میں نے پڑھا تھا وہاں پر میری سلیکشن ہوئی. اور میرے بھی بہت سے استاد جو تھے وہ بھی خود وہ اسسٹنٹ پروفیسر تھے. تو ظاہر ہے ان کے لیے بھی PhDs جو ہوتے ہیں وہ ان کے لیے تھوڑا سا ان کو مشکل ہوتا ہے وہ ان کو برداشت کرنا. اور کالج کا یہ تھا کہ کالج جو ٹیچنگ کا میرا ایکسپیرینس بہت ہی جو ہے نا وہ نیگیٹو سینس میں رہا کہ انہیں نہ تو جو کولیگز ہوتے ہیں انہیں کوئی بندہ جو کام کرنے والا ہوتا ہے وہ انہیں پسند آتا ہے. اور اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں ان کا سارا فوکس ہوتا ہے کہ ٹیوشنس پڑھنے پر یا انہیں کوئی کنسیپچول پڑھایا جائے یا ویسے تو اس طرح کا ان کا کوئی وہ نہیں اس کا انٹرسٹ ہوتا. تو اس کے بعد 1998 میں میری ایک دفعہ دوبارہ ڈائریکٹ سلیکشن ہوئی 19 میں ایسوسیٹ پروفیسر وہ بن گیا. تو اس میں بھی مجھے جو ہے پھر وہ اپنا جو نہ صرف اپنا جو سٹی تھا بلکہ یہ ڈویژن راولپنڈی ڈویژن لاہور ڈویژن کہیں بھی کوئی پوسٹ نہیں تھی. تو پھر مجھے فیصل آباد ڈویژن میں جانا پڑا. تو وہ بھی خاصا ایک تھا کہ ہر وقت ٹریولنگ کرنی پڑتی اور وہ جانا پڑا مجھے. تو اس کے بعد میرا جو ایک الیگزینڈر وان ہومبولٹ اسکالرشپ ہوا پوسٹ ڈاکٹریٹ کے لیے جرمنی کا. تو اس کے لیے پھر میں جرمنی گیا. یہ بڑا پریسٹیجیس اسکالرشپ ہوتا ہے، اس کی یعنی اماؤنٹ بھی کافی ہوتی ہے اور لیکن بہت ہے. اور اس کے ساتھ جرمن لینگویج کا کورس بھی میں نے کیا. تو کمپلیٹ کرنے کے بعد میں واپس آیا تو میں نے مجھے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی جو ہے لاہور ادھر میں نے جو ہے کچھ عرصے کے لیے جو ہے وہ ٹیچ کیا گورنمنٹ کالج. لیکن مجھے وہاں کا بھی ماحول کوئی پسند اس سینس میں نہیں آیا کہ ان کے یہاں کوئی ریسرچ کا کوئی بیک گراؤنڈ تھا ہی نہیں. تو وہ بالکل ابھی جیسے میں کہا کرتا تھا کہ جیسے ہم جو یہاں پر کورسز پڑھاتے ہیں یا جو یہاں پر بھی لیول ہے، اگر آپ اس کو کمپیئر کریں یعنی اگر یہ ایڈوانس کنٹریز کے ساتھ تو ہم ایٹ لیسٹ جو ہے 20 ایئرس پیچھے ہیں. تو لیکن اگر وہ جو گورنمنٹ کالج لاہور کا تھا تو وہ سمجھ لیں کہ 30 ایئرس اور پیچھے تھا. تو اس لیے مجھے وہاں پر بالکل جو ہے نا میں نے وہاں سے ایسوسیٹ بلکہ مجھے وہ فل پروفیسرشپ دینا چاہ رہے تھے، لیکن وہ سارا کچھ چھوڑ کر میں دوبارہ یہاں پر جو ہے نا اسسٹنٹ پروفیسر کے طور پر آیا
جب میں ایم ایس سی کرنے کے بعد ایم فل میں آیا تو اس سے پہلے اس وقت صرف ایک ہی اسکالرشپ ہوتا تھا, یہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا اسکالرشپ ہوتا تھا. تو اس میں ہوتا تھا کہ ہر سال ایٹ لیسٹ 2 اسٹوڈنٹس سے ان کی سلیکشن ہو جاتی تھی, وہ پھر نا پی ایچ ڈی کے لیے نا, ابراڈ پی ایچ ڈی کے لیے. تو ایسا اتفاق ہوا کہ جس سال میں نے جو ہے وہ ایم ایس سی میں تو میں نے اپلائی نہیں کیا تھا, ایم فل کے بعد خیال تھا اپلائی کرنے کا, تو اسی سال سے وہ اسکالرشپ بند ہو گئے. تو اور کوئی اسکالرشپ وغیرہ اویلیبل نہیں تھا. اور اس وقت یہ سلسلہ نہیں تھا کہ اب آپ جو ہے نا کہ جیسے آپ میل پر سب سے کنٹیکٹ کر لیتے ہیں, تو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ پہلے آپ جیسے ادھر ہی پہلے ایک امریکن سینٹر تھا اور وہ جو برٹش کونسل لائبریری بھی ہے, تو وہاں پر جا کر ان کی بڑی بڑی ڈائریکٹریز ہوتی تھی, ان میں جو ریلیونٹ پروفیسرز ہوتے تھے ان کے ایڈریس لینے پڑتے تھے, اور یا پھر جو ریسرچ جرنلز ہوتے ہیں ان میں جو ان سے ان کا ایڈریس ملتا, اور ان کو جو تھے لیٹرز لکھنے پڑتے تھے فزیکلی, یعنی جیسے لکھتے ہیں لیٹر اس کو پوسٹ کرنا اور باقاعدہ ہو جانا. تو اس پہ عام طور پر یہ ایک رول سا بنا ہوا تھا اسٹوڈنٹس کے درمیان کہ اگر آپ جو ہے نا وہ 100 کے قریب لیٹرز لکھیں تو چانس ہوتا ہے کہ آپ کو نا پی ایچ ڈی کے لیے نا کوئی مل جائے گا یا کوئی. تو یعنی اس طرح کی صورتحال تھی. اب تو بہت آسانی ہو گئی ہے. اور اس کے علاوہ اس وقت جیسے ہم نے کسی ٹاپک پر لٹریچر سروے کرنا ہے تو یہاں پر سینٹرل لائبریری ہے, اس میں جا کے دیکھ لیں کہ وہ کیمیکل ایبسٹریکٹ چھپتے تھے, تو وہ وہاں پر جا کر جو ہے نا وہاں سے نوٹ کرنا پڑتا تھا یا ان کی کاپی کروانی پڑتی تھی. اب تو ہر جو ہے نا اب ہماری جو ہے کلک پر اور ٹپ پر جو ہے نا یہ سارا لٹریچر آ گیا, اور بہت آسانی ہو گئی ہے. بیفور 2000 جو دور تھا وہ بہت مشکل تھا ہر لحاظ سے, لیکن اس کے بعد جب سے ایچ ای سی بنا تو ریسرچ میں بہت زیادہ فنڈز آئے, بہت زیادہ پروجیکٹس اب مل رہے ہیں ڈفرینٹ فنڈنگ ایجنسی سے, جیسے ایچ ای سی سے, پاکستان سائنس فاؤنڈیشن سے, اور پاکستان اکیڈمی آف سائنسز سے ایکسیٹرا, تو وہ ہم مل رہے ہیں. اور اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ 6 مہینے کے لیے باہر بھیجنے کا بھی پروگرام وہ ہو جاتا ہے. لیکن یہاں پر انٹرنلی ہمارے پاس اس طرح کا مسئلہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ٹیکنیکلی بلٹ لیبز نہیں ہیں جن کے اندر جو کہ باقی ملکوں میں بنی ہوتی ہیں, جو ٹیکنیکل لوگ اس کو بناتے ہیں. ہمیں بالکل جو ہے جیسے یہ ہمیں خود جیسے کوئی پلمبر ہے یا کارپینٹر ہے ان سے خود وہ بنوانی پڑتی ہیں. اور اس کے علاوہ یہ کہ ہمیں جو کیمیکلز چاہیے ہوتے ہیں وہ فوری طور پر دستیاب نہیں ہوتے, ان کے لیے ہمیں کم از کم جو ہے وہ 1 سال پہلے کے ارینج کرنا پڑتا ہے. اور جب کہ باہر جو ہے آپ ایک دن آرڈر کریں تو دوسرے دن جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں, یا ایون سیم ڈے میں پہنچ جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ کچھ ریئیکشن کے لیے کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں, جس طرح ویکیوم لائن ہونی چاہیے اور جو ہے نا بالکل انرٹ ایٹماسفیئر ہونا چاہیے. یہ بہت سی چیزیں جو یہاں پر ہم نہیں کر سکتے. اور ایز اے ہول یہ گورنمنٹ کی طرف سے تو کافی سپورٹ تھی جب سے ایچ ای سی بنا, لیکن آہستہ آہستہ جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے. لیکن اس کے باوجود زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ سائنٹیفک جو مائنڈ سیٹ نہیں ہے, سائنٹیفک پرسنل نہیں ہے کہ جو اس چیز کو نہ سمجھیں. اور وہ ہر جگہ جو ہوتا ہے نا, اگر جیسے ہم باہر سے کوئی انسٹرومنٹس منگوائے ہیں تو وہ اس میں اتنی زیادہ جو ہے وہ مشکلات ہوتی ہیں کہ جیسے ہم کوئی پرسنلی کوئی چیز منگوا رہے ہیں اور کوئی اس کا جو اس کے علاوہ بے شمار چیزوں پر خاص طور پر کیمیکلز پہ کچھ تو جو تھا وہ آپ کو پتہ یو ایس اے نے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں وہ مسلمان ملکوں پر, اور کچھ اور چیزیں ہیں جو کہ وہ ہمیں ویسے نہیں مل پاتی, تو پھر ان کو جو ہے وہ چائنا سے یا کہیں اور سے جو ہے نا وہ اس کو منگوانا پڑتا ہے. تو پاکستان میں انفارچونیٹلی جو ہے بلکہ اور بھی کسی مسلم ملک میں اس طرح کا ہے ہی نہیں ہے جو ہے نا سیٹ اپ کے جو آپ جو ایڈوانس لیول کی ریسرچ کر سکیں. تو ہماری جتنی ہوتی ہے کوشش ہوتی ہے وہ کر لیں, اس کے بعد پھر اس کو پبلش کر دیتے ہیں یا اس کا پیٹنٹ ہوتا ہے, یعنی اس سے آگے ہم نہیں بڑھ سکتے. اور یہاں پر جو عام طور پر یہ ایچ ای سی کا ایک پروگرام ہے انڈسٹری اور جو اکیڈیمیا ان کی جو ہے نا کولیبریشن ہو, تو پریکٹیکلی صورتحال یہ ہے کہ جو انڈسٹری والے ہیں ان کو کسی سائنٹسٹ کی یا کیمسٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ اپنا سارا جو ہوتا ہے جو جیسے ایکٹیو فارماسیوٹیکل انگریڈینٹس ہوتے ہیں جو کہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں, تو وہ باہر سے منگواتے ہیں, اس کے اندر ایکسیپینٹس ڈالتے ہیں اور یہاں پیکنگ وغیرہ وہ سب کچھ کرتے ہیں. اور دوسری طرف یہ ہے کہ یہاں پر وہ ہمارے اسٹوڈنٹس بھی ہو سکتا ہے کسی انڈسٹری کے جو مسائل ہیں ان کو اس طرح نہ سالو کر سکیں. تو اس لحاظ سے جو ہے نا یعنی اپلائیڈ والا جو کلچر ہے وہ ذرا کم ہے. تو ایک بہت بڑی پرابلم جو ہمارے ملک میں ہے وہ یہ کہ یہاں پر جو کسی ٹھیک آدمی کو جو میرٹ پر چیز ملنا زیادہ مشکل ہے, جبکہ جو باقی وہ آسانی سے مل جاتی ہیں. اور جو کام کرنے والا بندہ ہوتا ہے اس کو بہت کم لوگ جانتے ہیں.
یعنی جانتے ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہے یہاں پر وہ نمود و نمائش کرتے ہیں، چاپلوسی کرتے ہیں، خوش آمدید کرتے ہیں اور وہ آگے آ جاتے ہیں. اور میں تو بلکہ کہتا ہوں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ فیس بک پر وہ سائنٹسٹ بنے ہوئے، فیس بک سائنٹسٹ ہیں. ان کی ویسے آپ ان سے پوچھیں نا کہ ان کی کتنی پبلیکیشنز ہیں یا ان کیا کیا، وہ اتنا نظر نہیں آتا، لیکن وہ وہاں پر وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں. یا ہر جگہ کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے اپنی ریپوٹیشن اس طرح بنائی ہے کہ وہ ہر جگہ وہ لیکچر کے لیے چلے جاتے ہیں اور بڑے ویل نون اسپیکرز بن گئے. تو اس طرح کے جو مسائل ہیں یہ تو پاکستان میں جو ہے وہ لیول پر چلتے ہیں. لیکن اس کے باوجود میں جو جتنے بھی جو اسٹوڈنٹس ہیں یا نیا لوگوں کو کہوں گا کہ آپ ان باتوں سے اپنے گھبرانا نہیں ہے. گورنمنٹ کا جو میں اس میں یہ کہوں گا کہ ویسے تو پہلے کی نسبت کافی بہتر ہے، لیکن ابھی تک یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اگر کوئی ایک کیمیکل منگوانا ہے تو اس کے لیے بہت لمبا پروسیس جو ہے وہ ہوتا ہے، اور اس میں جو بہت جگہ پابندیاں لگی ہوتی ہیں. اور انفارچونیٹلی یہ ہو رہا ہے کہ اگر مثال کے طور پر اگر ہم کسی ایڈوانس کنٹری میں جیسے میں جرمنی میں ہوں تو اگر جو ہے نا اگر $100 کی کوئی چیز ہے کیمیکل ہے تو ہمیں $100 کی ملے گی پلس تھوڑے سے فریٹ چارجز ہیں. لیکن جب پاکستان میں وہی چیز منگوانی ہوتی ہے تو میں اس کو جو ہے ایٹ لیسٹ 4 سے ملٹیپلائی کر دیتا ہوں، کیونکہ یہاں پر درمیان میں کتنے لوگ انوالو ہوتے ہیں. اور پھر بھی یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بالکل اوریجنل چیز نہیں ملتی. کافی عرصے سے کچھ عرصے سے یہ شروع ہو گیا کہ کیمیکلز کے اندر بھی بہت زیادہ ملاوٹ ہوتی ہے. تو اور پہلے ہی جو ہے ریسرچ کا اس طرح کا وہ نہیں ہے فیسیلیٹیز، اور اس وجہ سے جو ہے نا وہ، اور اس لیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کی جو ہے نا وہ کیمیکلز کی پرچیز کا یا کوئی آسان طریقہ ہو. اور اسی طرح اگر اپنے انسٹرومنٹ منگوانے ہیں تو ان کا بھی کوئی آسان طریقہ ہو. تو اس طرح یہ ہوتا ہے کہ وہ LCs جو ہیں وہ نہیں کھلتی اور درمیان میں کتنی قیمت $1 کی بڑھ جاتی ہے. تو اس طرح کی پرابلم جو ہیں وہ ہوتی ہیں. کافی عرصہ پہلے جو ایک USA انہوں نے ایک ورکشاپ کروائی تھی وہ کیمیکل سیفٹی اینڈ سیکیورٹی پر، اور ان کا خیال تھا کہ یہ شاید جو جیسے ہمارے جیسے ملک ہے اس میں جو کیمیکلز ہیں وہ دہشت گردوں کے ہاتھوں لگ جاتے ہیں اور اس کا کوئی غلط استعمال ہوتا ہے، جبکہ ہمارا جو بڑے سیف سسٹم ہے جس کے تھرو جو ہے نا وہ آتے ہیں. اور اس میں آج جا کر عام لوگوں کو ایسڈس کا ہی پتہ ہوتا ہے، تو وہ جو ہے کوئی وہ اتنی نقصان دہ چیز نہیں ہے، یہ جو ہے اس کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے. یا پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ پیسٹیسائڈز وغیرہ ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ مختلف اسپریز وغیرہ جو ہوتے ہیں تو ان کے اندر کیمیکل ہوتے ہیں. جیسے آپ نے پتہ ہوگا آپ کو کہ کسی جگہ ڈینگی کے لیے اسپرے کیا گیا کسی ادارے میں تو بچے کافی جو ہے نا بے ہوش ہو گئے، تو اس طرح کا نا. تو لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اتنا بڑا کوئی مسئلہ ہے. ہاں البتہ یہ ہے کہ آپ کو بھی پتہ ہوگا، میں نے بھی سنا ہے کہ جیسے لاہور میں اور بہت سی جگہوں پر جو ہیں وہ لوگ کیمیکلز بنا رہے ہوتے ہیں اور بیچ رہے ہوتے ہیں، جبکہ انہیں بالکل اس کا نہیں پتہ ہوتا. انہوں نے صرف جس طرح آپ نے کسی بڑے سے سن کر سیکھا ہے، لیکن ان کو کیمسٹری کا بالکل اندازہ نہیں ہوتا، اور اس کے اندر وہ زیادہ خطرناک ہے. تو لیکن یہ کہ یہ جس طرح یہ جو آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو دوسری جو ورلڈ پاورز ہیں انہوں نے ایک ہوا بنایا ہوا ہے کہ جیسے فار ایگزامپل نیوکلیئر ٹیکنالوجی ہے پاکستان کے پاس، تو یہ پتہ نہیں غیر محفوظ ہاتھوں میں یا یہ اس کا استعمال نہ کریں. حالانکہ جو سب کو سپر پاور بنتے ہیں استعمال بھی انہوں نے کیے، اور باقی کہیں بھی اس طرح کا سلسلہ نہیں ہے. تو اور لیکن اس کا اور اس کے علاوہ میں ایک اور چیز ہے جس کی طرف میں خاص طور پر اسٹوڈنٹس کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ یہ کہ ہم جو ہے وہ باقی سب کچھ بعد میں، پہلے ہم مسلمان ہیں، ٹھیک ہے. تو ہمارا پوائنٹ آف ویو، کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے اس جو ان کی نا ان کی نالج کے لیے یا ان کا جو ٹریننگ کے لیے بڑا ضروری ہے کہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید نا سائنس میں اور جو اسلام میں یا کسی مذہب میں کوئی تصادم ہے، جبکہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے سارا اس چیز ہمارے لیے تخلیق کی ہے. اور جب اللہ تعالیٰ نے جو حضرت آدم کو علم الاسماء سکھائے تھے تو وہ اس سے کیا مطلب تھا، وہ یہی تھا کہ ساری چیزوں کا ان کو علم دے دیا تھا. اور یہ ہے کہ پہلے دن سے، یعنی کہ آپ نہیں پتہ کہ کتنے بلین سے ساری دنیا قائم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے دن سے جتنے بھی فینامناز تھے، جتنی بھی چیزیں تھیں وہ ساری بنا دیں، اور ابھی تک ہم ان کو جسٹ ایکسپلور کر رہے ہیں یا دریافت کر لیتے ہیں کسی فینامنا کو یا کسی، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی بات ہے اس میں. جبکہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک مسلمان سائنسدان میں اور ایک غیر مسلم میں یہ فرق ہوتا ہے کہ وہ اگر کوئی چیز کو دریافت بھی کر لیتا ہے تو اس کو اپنی اچیومنٹ سمجھتا ہے. کہ ہم تو کہتے ہیں کہ ہم نے جب کہ مسلمان کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی جو قدرت کے جو مظاہر ہیں اس کو زیادہ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے. تو ایک تو یہ کہ اسٹوڈنٹس کو، کیونکہ یہ بیسیکلی یہ مسئلہ اس وقت چلا تھا کہ جب ان کے یہاں وہ کلیسا کی حکومت تھی تو اس میں انہوں نے بے شمار جو سائنسدان تھے جیسے گیلیلیو وغیرہ،
ان کو جو ہے نا انہوں نے پابندی لگائی ہوئی تھی، ان کے جو ہے نا سوچ میں بھی پابندی لگائی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ جو کچھ ہے نا یہ بس ہو چکے، اب فردر آپ نے بالکل نہیں سوچنا. جبکہ اسلام میں تو یہ کہ اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے افلا تتذکرون، اور کیوں نہیں کرتے. تو جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ میں بار بار جو ہے وہ کرتا ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ تو صرف جیسے قرآن پاک ہے تو اس میں جو دنیا کا ذکر ہے وہ صرف کہہ لیں جس طرح ضمناً ہے، یعنی جیسے بائی دی وے ہوتا ہے. حالانکہ اللہ کے نزدیک اس کی کوئی اتنی زیادہ اہمیت نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں جو ہمارا پرائمری فوکس جو ہوتا ہے وہ ہونا چاہیے، ہمیں جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو. اور یہ جو ہے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید جو ہے نا ان میں کوئی تصادم ہے، حالانکہ جو یہ کہتے ہیں انہیں نہ سائنس کا پتہ ہوتا ہے نہ انہیں دین کی تعلیم ہوتی ہے. فیوچر پلانز، یہ میں اپنی اگر بات کروں تو اس میں یہ ہے کہ میرا تو اب جو ہے نا میرا ریٹائرمنٹ جو ہے وہ نزدیک ہی ہے سلسلہ، اب ہے کچھ عرصہ. تو میرا خیال ہے کہ اس کے بعد میں انشاءاللہ ٹرائی کروں گا کہ ایک پروفیسر ایمریٹس پروفیسر ہوتا ہے، ایمریٹس پروفیسر ہوتا ہے، تو وہ کروں تاکہ میں نے اتنے عرصے میں جو لیب جو ہے اسٹیبلش کی ہے اور اتنا جو کچھ ایکسپیرینس ہے، جب وہ ایک صحیح ڈیلیور کرنے کا ٹائم آ جاتا ہے ایز کمپیئر ٹو کوئی نیا بندہ آئے گا اس کو بہت ٹائم لگے گا، تو وہ جو ہے تاکہ فردر جو ہے وہ اس کام کو جاری رکھا جا سکے. میری زندگی کا زیادہ تر ٹائم جو ہے وہ ادھر ہی گزرا ہے، پہلے اسٹوڈنٹ کے طور پر اور بعد میں جو ہے نا وہ ایز پروفیسر، وہ یہیں پر زیادہ ٹائم گزرا ہے. اور یہ مجھے انوائرمنٹ بہت پسند ہے اور ادھر آ کر جو ہے دوبارہ جانے کو دل نہیں کرتا. میرے علاوہ بہت سی ایگزامپلز ہیں. ہاں البتہ یہ کہ جتنا آج سے 10-15-20 سال پہلے جو تھا وہ جو انوائرمنٹ تھا، یا اس وقت یہ ہوتا تھا کہ صرف اس وقت ابھی یہ مارننگ ایوننگ والا سلسلہ نہیں تھا، تو صرف جو تھا ایک ہی بیچ ہوتا تھا ہر دفعہ نا، ایم ایس سی کا یا ایم فل کا جو ہوتا تھا. بعد میں اس طرح کرنے سے جب سیلف فنانس پر لوگ آئے تو پھر وہ یونیورسٹی کا میرٹ جو ہے اس میں تھوڑا سا فرق پڑا. بات ہے کہ اگر آپ صحیح لوگوں کو پروموٹ نہیں کریں گے تو پھر جو نالائق لوگ ہیں نا وہ اوپر آئیں گے. اور انفارچونیٹلی مجھے ایسا ہی لگ رہا ہے کہ جس طرح ہمارے ادارے ہیں، پکی ادارے، جس طرح سننے میں آتا ہے کہ پی آئی اے بہت اچھا تھا، پہلے بہت اچھا تھا، اس کے علاوہ پاکستان اسٹیل ہے، اور وہ سارے آہستہ آہستہ تباہ ہو رہے ہیں. اسی طرح جو ہے نا وہ یونیورسٹیز کی بھی یہی صورتحال ہے اور آہستہ آہستہ یہ ڈیکلائن کی طرف جا رہے ہیں. کیونکہ بات یہ ہے کہ وہ ایز اے ہول ہم جو ہے نا وہ جو ایک انیق احمد آپ ان کو جانتے ہوں گے، وہ کہا کرتے ہیں کہ ہم نہ صرف زوال آمادہ ہیں بلکہ زوال پرست ہو چکے ہیں. یعنی ہمارے اندر احساس ضیاء ہی نہیں رہا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا. ہم جو ہوتا ہے، اور اسی طرح یہ صرف یہاں کی نہیں بات بلکہ جتنی بھی یہ اسلامی امہ ہے وہ تو ان کو یہ بھی کہتے ہوئے بھی ہمیں برا لگتا ہے، لیکن یہ کہ ان کے یہاں بھی کوئی اس طرح کی خاص طور پر انہوں نے اس طرف کوئی توجہ نہیں دے رہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی طرف جو ہوتی ہے. تو اس میں بھی جو ہوتا ہے اس میں کہہ لیں کچھ اور سی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ زیادہ تر ایسے دکھاوا ہی ہوتا ہے لیکن اثر نہیں ہے. جو کہ ہمارا ہی میراث تھی ہماری اور ہماری سرمایہ تھا جس کو ہمیں حاصل کرنا چاہیے تھا. اور اس کے علاوہ یہ بات تو خیر ہے کہ یہ یقینی بات ہے کہ پاکستان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں یہ بہت اچھے ہیں اور جب یہ ملک سے باہر جاتے ہیں تو یہ بالکل ایٹ پار کام کرتے ہیں دنیا کے، اور اس میں کوئی بھی ان میں پیچھے نہیں رہتا. تو اگر ملک کے اندر بھی ان کو ساری فیسلٹیز ملیں اور ان کو مخلص لوگ ملیں کام کروانے والے تو ابھی بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے. میری 630 پبلیکیشن ہے اور اس کے علاوہ ایک پاکستان اکیڈمی آف سائنسز ہے، اس کی فیلوشپ ہے میرے پاس، ڈاکٹر اکیڈمی آف سائنسز کی فیلوشپ بھی ہے. اس سے پہلے مجھے 2003 میں جو ہے وہ اکیڈمی آف سائنسز کا گولڈ میڈل بھی وہ مل چکا ہے. FRSC بھی ہے، میں فیلو آف رائل سوسائٹی آف کیمسٹری جو کہ UK کی کیمسٹری کی سوسائٹی ہے، 200 ایئرس سے جو ہے وہ قائم ہے اور بڑی پریسٹیجیس ہے. اس کے علاوہ کیمیکل سوسائٹی آف پاکستان جو ہے اس کا بھی میں فیلو ہوں. اور اس کے علاوہ مجھے ایک ادارہ فروغ تعلیم ہے، ان کی طرف سے بھی گولڈ میڈل جو ہے مجھے مل چکا ہے. اور اس کے علاوہ میں نے پاکستان کی ریپرزنٹیشن کی ہے بے شمار جو یہ کانفرنسز ہیں، سیمینارز ہیں، کچھ ورکشاپ وغیرہ اس میں بھی کی ہیں. میری عادت بنی ہوئی ہے نا کام کرنے کی، کروانے کی یا پڑھنے کی، وہ اسی طرح ہی ہے. ابھی بھی اس طرح ہوتا ہے کہ میں ابھی گھر جاؤں گا تو گھر جا کے شام تک میں کام کرتا رہوں گا، کیونکہ ادھر اسٹوڈنٹس آتے رہتے ہیں، کچھ اپنے اسٹوڈنٹس ان کو گائیڈ کرنا ہوتا ہے، کئی بار کو کلاسز وغیرہ بھی ہوتی ہیں، تو زیادہ تر کام میں گھر جا کے کرتا ہوں. اور ایون جو یہ سیٹرڈے سنڈیز اور سم ٹائم مجھے کئی بار باقاعدہ جو ہے نا وہ لیو کرنی پڑتی ہے کہ تاکہ میں جو ہے نا یہ کچھ کام بہت زیادہ جب جمع ہو جاتے ہیں نا ریسرچ پیپرز وغیرہ کے تو وہ کیے جا سکے. تو میں تھوڑا سا اس وقت آپ کو بتا رہا تھا کہ پہلے
جس میں میں نے پھر پی ایچ ڈی کی تو اس کے بعد میں نے پتہ کیا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے نا کہ پوسٹ ڈاکٹریٹ کے لیے کوئی جو ہے نا وہ ان کا پروگرام ہو، تو اس وقت وہ ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا. یہ ایچ ای سی وغیرہ سارے بعد میں بنے ہیں. یہ ایچ ای سی جو ہے تقریباً 2000 میں جو ہے نا بنا، اور اس کے بعد یہ اتنے زیادہ اسکالرشپس، یہ ڈاکٹر عطاء الرحمان جو تھے ان کی کوشش سے جو ہے نا اتنے زیادہ اسکالرشپ آئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر عطاء الرحمان جو ہے ان کا نہ صرف جو کیمسٹری کے لوگ ہیں نا، کیمسٹری کے ان کے جو محسن ہیں، بلکہ وہ سارے جو پاکستان میں جو ہے نا جتنے بھی سائنٹسٹ ہیں ان کے محسن ہیں، کیونکہ ان کی وجہ سے جو ہے وہ جب وہ ایز ایچ ای سی چیئرمین اور فیڈرل منسٹر کے طور پر آئے تو تب ریسرچ میں جو ہے نا اتنی زیادہ فنڈنگ آ گئی، انڈیجنس اسکالرشپ ہوئے اور باہر کے لیے بھیجا جا رہا ہے اسٹوڈنٹس کو، اور ابھی تک جو ہے اس کے علاوہ ایک ارسپ پروگرام ہے. تو ان سے جو سارے سائنٹسٹ کمیونٹی ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوا. تو بہرحال میں یہ بتا رہا تھا کہ اس وقت ان کا کوئی وہ پروگرام نہیں تھا پوسٹ ڈاکٹریٹ کا نا، کوئی ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا. تو پھر میں جو ہے وہ میرا الیگزینڈر وان ہومبولڈٹ پوسٹ ڈاکٹر فیلوشپ ہوا، تو اس کے لیے میں جو ہے وہ جرمنی گیا، اور اس میں بھی ایون یہ تھا کہ میں پنجاب گورنمنٹ میں تھا، تو وہاں سے مجھے صرف جانے کے لیے وداؤٹ پے لیو لینے کے لیے اتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اور وہ جو انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ پی ایچ ڈی کے بعد بھی کچھ ہوتا ہے، تو وہ ان کو مشکل سے قائل کرنا پڑا. تو وہ تب وہ جا کے وہ این او سی ملا تھا کہ میں جا سکوں. تو اس کے بعد واپس آیا تو میں نے شاید پہلے ذکر کیا کہ جی سی یونیورسٹی میں رہا ہوں. اس کے بعد پھر میں ادھر آ گیا. ادھر میں نے نئے سے کلاس نے کیریئر شروع کیا. تو پہلے اسسٹنٹ پروفیسر، پھر ایسوسیٹ، پھر فل پروفیسر بنا، اور اب میں ان دنوں چیئرمین کے طور پر ایکٹ کر رہا ہوں. تو اس دوران جو ہے اب میرے جو تقریباً 630 ریسرچ پبلیکیشنز ہیں، ہائی امپیکٹ فیکٹر جرنلز میں ہیں. وہ سارے فارن کے جو ہائی جو پیئر ریویوڈ جرنلز ہوتے ہیں ان میں ہیں. اور ابھی تک میں 24 پی ایچ ڈیز پروڈیوس کر چکا ہوں، جو کہ مختلف یونیورسٹیز میں اور مختلف اداروں میں جو کام کر چکے ہیں، اور مور دین 75 ایم فل اسٹوڈنٹس جو ہے وہ پروڈیوس کر چکا ہوں. تو اور کام کی نیچر جو ہے اس کے بارے میں ذرا سمپل الفاظ میں یہ ہے کہ وہ ظاہر ہوتا تو ذرا ڈیفیکلٹ ہے اس کو بتانا، لیکن یہ ہے کہ جس طرح آپ کو پتہ ہوگا کہ جیسے وائٹامن B12 ہے نا، تو وہ پہلی دفعہ جب آئسولیٹ ہوا نا، نیچرل سورسز تھے، تو اس میں جو ٹنز آف بیف لیور اس کو یوز کیا گیا تو اسے فیو ملی گرامس حاصل ہوئے. تو اگر اس طرح نیچرل پروڈکٹ سے سورس حاصل کریں پھر تو بڑی تھوڑی اماؤنٹ میں ہوتا ہے. اس کے بعد اس کی جو اسٹرکچر ہوتی ہے، کیمیکل اسٹرکچر، وہ جو ہے وہ ڈیفائن کی گئی. اس کے بعد اس کی لیب میں سنتھسس کی گئی، اور جب لیب میں سنتھسس ہوئی تو اس میں یہ ہے کہ اب آپ کو وہ گرامز میں اور ایون مور جو ہے نا وہ آپ کو دستیاب ہوتا ہے. پھر اس کی اسٹرکچر کے اندر آپ چینجز بھی کر سکتے ہیں. تو اسی طرح میرا جو مین فیلڈ تھا وہ تھا نیچرل پروڈکٹس کی ٹوٹل سنتھسس، یعنی جو نیچرل پروڈکٹ سے کوئی کمپاؤنڈ آئسولیٹ ہوتا ہے، اس کی پھر اسٹرکچر ڈیٹرمنیشن، پھر اس کی لیب کے اندر سنتھسس. تو لیب کے اندر سنتھیٹک روٹ، اس سے نہ صرف جو اسٹرکچر ہوتی ہے وہ کنفرم ہو جاتی ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ زیادہ اماؤنٹ میں اویلیبل ہو جاتی ہے تاکہ ہم اس کی نا بایو ایویلیوشن وغیرہ کروا سکیں. تو میں نے جو تھا ایک کمپاؤنڈ تھا ریچاڈون، اس کی فرسٹ ٹوٹل سنتھسس جو میں نے کی جرمنی میں. ایک اور کمپاؤنڈ تھا کیلسٹاٹین، وہ اب اینٹی کینسر ڈرگ کے طور پر بھی دستیاب ہے، نوارٹس کمپنی ہے، تو ان کی جو ہے وہ پروڈکٹ ہے. تو واپس آنے کے بعد کیونکہ یہاں پر جو بڑی نیچرل پروڈکٹس ہیں ان کی سنتھسس کافی وہ مشکل تھی، ہمارے پاس جو کنڈیشنز اور جو فیسیلیٹیز اویلیبل تھی ان کے لحاظ سے میں نے ہمیشہ جو ہے وہ ریسرچ پروجیکٹ جو ہے ڈیزائن کیا. تو اب ہم جو ہے وہ جو یہ ہیٹروسائکلک کمپاؤنڈز ہوتے ہیں، زیادہ تر ڈرگز ہوتی ہیں وہ ہیٹروسائکلک ہی ہوتی ہیں، تو ان کی سنتھسس پر ہم کام کر رہے ہیں. اور پھر اس میں ان کی پھر بایو ایویلیوشن ہوتی ہے، یہ مختلف انزائم انہیبیشن اسٹڈیز ہیں، اینٹی بیکٹیریل، اینٹی فنگل، اینٹی کینسر. تو ان میں سے جو کمپاؤنڈ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں جسے لیڈ کمپاؤنڈ کہتے ہیں، پھر اس کی فردر جو ہے وہ اسٹرکچرل چینجز کر کے نا تاکہ وہ ایک ڈرگ کینڈیڈیٹ کے طور پر نا سامنے آئے. تو ہم ایسے بے شمار کمپاؤنڈ جو ہیں وہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ بنا چکے ہیں، جن کی جو پہلے سے نون جو ڈرگز ہیں موجود ان سے ان کی ایکٹیویٹی بہت زیادہ اچھی ہے، یعنی اپ ٹو 100 ٹائمز یا ایون 400 ٹائمز تک ان کی ہے. لیکن یہ کہ یہ ایک بڑا لمبا پروسیس ہوتا ہے کہ ڈرگ بننے تک. پاکستان میں ظاہر ہے ہماری لیبز ہیں یہ اس طرح ویل ایکوپڈ نہیں ہیں، اور ہمارے پاس بہت سی فیسیلیٹیز کی کمی ہے. تو اس لیے بہت سے ریئیکشنز کرنے کے لیے ان کی جب تک کنڈیشنز نہ پوری ریئیکشن نہیں ہوتے. تو اس لیے میرے ہمیشہ سے یہ موٹو رہا ہے، جس کی وجہ سے مجھے کامیابی ملی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ میں جو ہمارے پاس موجود فیسیلیٹیز ہوتی ہیں اور جو کیمیکلز ہوتے ہیں انہی کو مد نظر رکھ کر جو ہے وہ
جو ایک ریسرچ پروپوزل یا جو اسکیم بناتے ہیں تو اس میں ایک امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ نیچرل جو ہیٹروسائکلک کمپاؤنڈس کی سنتھسز ہے. تو اس میں بھی کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک ہی مالیکول کے اندر 2 یا 3 ہیٹروسائکلک جو پارٹس ہیں وہ جمع ہو جائیں, اور اس کے بعد پھر ان کی بایو ایویلویشن ہوتی ہے, یعنی اس کی مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جیسے اینٹی فنگل, اینٹی بیکٹیریل, اینٹی لیشمینیل, اینٹی کینسر. اس کے علاوہ انزائم انہیبیشن اسٹڈیز بھی ان کی جاتی ہیں, اور پھر ان میں سے جو کمپاؤنڈ جو جن کی ایکٹیویٹی اچھی ہوتی ہے اس کو جو ہے لیڈ کمپاؤنڈ کہا جاتا ہے, اور اس کے بعد فردر ماڈیفیکیشن کی جاتی ہیں تاکہ اس کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ اور زیادہ امپروو ہو جائے. تو اس کوشش میں ہم نے, اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے بہت سے کمپاؤنڈس ایسے بنائے ہیں جن کی ایکٹیویٹی جو نون ڈرگز ہے, جو اس وقت پہلے سے موجود ڈرگز ہیں, ان سے بہت اچھی ہے. اور ان میں سے کچھ اس میں سے ہم نے پیٹنٹ بھی کیے. میرے 7 پیٹنٹ ہیں, 5 انٹرنیشنل ہیں, 2 پاکستانی پیٹنٹس ہیں. تو ہمارے لیے پرابلم یہ ہے کہ ہم یہاں پر آ کر جو ہے وہ رک جاتے ہیں. یہ جو اس کو ایک ڈرگ کے طور پر بنانا جو ہے یہ بہت جو ہے نا یہ مشکل کام ہے, کیونکہ اس میں جو انٹرنیشنلی FTA وغیرہ انوالو ہوتے ہیں, اور اس کے لیے پہلے جو ہے وہ جو کلینکل ٹرائلز بھی ہوتے ہیں, اور بہت کچھ اس کے کرنا پڑتا ہے کہ جو کہ ہم یہاں پر رہ کر بہت مشکل ہے. تو اور اس کے علاوہ ہم نے بہت سی جو ہے وہ ڈائز بھی بنائی ہیں, سنتھیٹک ڈائز, جو کہ لیدر کے لیے اور ٹیکسٹائل کے لیے جو ہے نا انڈسٹری کے لیے یوزفل ہیں. ایسے کمپاؤنڈز بھی ہم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو باڈی کے اندر جو ہے لیونگ باڈی جو اس کے اندر جو ہے کینسر سیلز جو ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں. اور اس کے علاوہ اور بہت سی جو ہے جہات ہیں جس کی طرف جو ہے وہ ہم کام کر رہے ہیں. سر, پروفیسر صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے وقت دیا. ناظرین محترم, آپ نے گفتگو سنی. پروفیسر ڈاکٹر عامر سعید بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین محترم, کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو اس گفتگو سے کیا سیکھنے کو ملا اور کیا آپ نے حاصل کیا. مسعود چودھری کو اجازت دیجیے, مزید تفصیلات کے ساتھ کسی اور مہمان کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.